یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک شخص سامان کی خریداری کے لیے روزانہ ہماری دکان پر آیا کرتا تھا۔ اس کے منہ میں ہر وقت پان ہوتا۔ روزانہ آنے کی وجہ سے میرا اس کے ساتھ اچھا تعلق بن گیا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کی خدمت میں ایک پان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پان نہیں کھاتا۔ چند روز بعد اس نے پان کھانے کے فوائد بیان کیے اور مجھے دوبارہ پان کھانے کی دعوت دی، لیکن میں نے پھر انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ 3 ماہ تک مسلسل وقفے سے مجھے پان کھانے کی دعوت دیتا رہا۔ ایک دن بدقسمتی سے میں نے پان کھانے کی حامی بھر لی۔ وہ میرے لیے تازہ پان لگوا کر لایا اور بڑی چاہت سے میری خدمت میں پیش کیا۔ جب میں نے پان منہ میں رکھ کر چبانا شروع کیا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے بہت پسینہ آیا اور لیٹرین میں جانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ میں نے دکان پر کسی کو احساس نہ ہونے دیا کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے، اور لیٹرین سے واپس آ کر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ ہم نے فیصل آباد کی ایک کمپنی کو شیشے کے گلاسوں کا آرڈر دیا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت کمپنی کا ایجنٹ مال لے کر آ گیا۔ میری ذمہ داری تھی کہ ٹوٹے ہوئے گلاسوں کو علیحدہ کر کے صحیح مال کی گنتی کروں، لیکن میرے دماغ کو ابھی تک اتنے چکر چڑھے ہوئے تھے کہ مجھ سے سارے مال کو چیک کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے گلاسوں کو سرسری طور پر چیک کرنے کے بعد والد صاحب سے کہا کہ سارا مال ٹھیک ہے، اور جلدی جلدی سارا مال دکان کے اندر رکھ دیا۔ پان کھانے کی وجہ سے پہلے نقصان کا آغاز ہو گیا۔ میں نے اپنے طور پر اس شخص کے پان کھلانے کے مذاق کو چیلنج سمجھ کر قبول کر لیا اور دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس پان کو کھا کر چھوڑوں گا۔ دوپہر کے وقت میں نے گھر جا کر کھانا کھایا اور اس کے بعد قریب پان فروش سے اسی قسم کا تمباکو کی پتیوں والا پان لگوا کر کھانے لگا۔ پان منہ میں رکھنے کی دیر تھی کہ مجھے 4 الٹیاں آئیں۔ جو کچھ کھایا پیا تھا وہ سب باہر نکل گیا۔ اس کے بعد میں 1 گھنٹے تک چارپائی پر نڈھال پڑا رہا۔ جب ذرا ہوش آیا اور طبیعت سنبھلی تو پھر دوبارہ پان لے کر کھایا۔ دل میں یہ خیال تھا کہ اگر وہ یہ پان کھا سکتا ہے تو میں اسے کیوں نہیں کھا سکتا، کیونکہ میری صحت اس سے بہت اچھی تھی۔ عملیات کی فکر بھول گئی اور پان کھانے کا شوق سر پر سوار ہو گیا۔ میں آج بھی اس شک میں مبتلا ہوں کہ مجھے پان کھانے کی جو لت پڑی ہے، اس میں بھی کہیں غائبانہ طور پر موکلات کا ہاتھ کار فرما نہ ہو۔ قصہ مختصر، میں نے 8 دن اس پان کو کھانے کی کوشش کی اور بالآخر میں اس پان کو کھانے میں کامیاب ہو گیا۔ میری صحت اتنی اچھی تھی کہ میں اس بھاری پان کو برداشت کر گیا۔ آہستہ آہستہ میری عادت پختہ ہو گئی۔ پہلے 1 مہینے میں روزانہ 5 پان کھانا میرا معمول بن گیا۔ جوان خون تھا، اس لیے پان کھانے میں بہت مزہ آتا اور عجب قسم کا روح پرور سکون ملتا۔ وہ شخص جس نے مجھے پان جیسی لعنت سے متعارف کروایا تھا، ایک دن پوچھنے لگا کہ صوفی، روزانہ کتنے پان کھا لیتے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ 5 پان روزانہ کھاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، 10-15 پان تو روزانہ میں کھا جاتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے روزانہ پان کھانے کی تعداد بڑھا کر 10 کر دی۔ 1 سال تک یہی تعداد برقرار رہی۔ شروع میں لوگوں نے مجھے بہت سمجھایا۔ گھر والوں اور دوستوں نے بہت سے ایسے لوگوں کی مثال دی جن کو مسلسل پان کھانے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہو گیا اور اس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ میرا ذہن بہت تیز تھا، مگر ان نامراد پانوں کی وجہ سے بالکل تباہ ہو گیا۔ مجھے دماغی کمزوری کا احساس ہونے لگا۔ میں نے بہت دوائیاں استعمال کیں، کبھی طاقت کے انجیکشن لگوائے۔ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی مجھ سے پان نہ چھوٹ سکے۔ میں نے 10,000 مرتبہ پان کھانے کی عادت کو ترک کرنے کا ارادہ کیا، لیکن میری یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ سوائے کسی معجزے کے موت کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ ممکن ہے۔ آج بھی جب تک میں روزانہ 12-14 پان نہ کھا لوں مجھے سکون نہیں ہوتا۔ اب ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو پان کھانے کے شوق کی بدولت میرے تجربے میں آیا۔ ایک پان فروش جس کو سب لوگ بھیا کہتے تھے میرا دوست بن گیا۔ اسے بھی عملیات سیکھنے کا بہت لگاؤ تھا۔ میں جب بھی پان کھانے کے لیے اس کے پاس جاتا وہ عملیات کے موضوع پر کسی نہ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا۔ عملیات پر بحث مباحثہ اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ میں نے ایک دن رازداری سے اس سے بات کی کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا عامل ہے جو کوئی اچھا سا عمل کروا دے؟ وہ کہنے لگا، کون سا عمل کرنا ہے؟ میں نے کہا، کوئی بھی ہو جائے، چاہے نوری ہو، کالا ہو یا سفلی ہو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مجھے ایک عامل کا پتہ بتایا جو ایمن آباد شہر میں رہتا تھا اور موچیوں کا کام کرتا تھا۔ ہم دونوں ایک دن پروگرام بنا کر اس عامل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ صوفی صاحب میرے دوست ہیں، انہیں کوئی اچھا سا عمل کروا دیں۔ کشف حاصل کرنے کا طریقہ یہ تھا
کہ دربار پر دو زانو بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے آدھ گھنٹے تک درود پاک پڑھنا تھا۔ میں نے ان کے بتائے طریقے کے مطابق دربار پر جا کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ چند منٹ بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا جسم پھیل کر بہت موٹا اور لمبا چوڑا بنتا جا رہا ہے۔ کشف کے دوران میں ہی میں نے محسوس کیا کہ میں گجرانوالہ کچہری پہنچ گیا ہوں۔ وہاں ایک عدالت میں ہماری جائیداد کا کیس چل رہا تھا۔ میں عدالت کے جج سے کہتا ہوں کہ ہمارے کیس کی فائل باہر نکالو۔ جج نے فوراً نکال کر مجھے دکھائی تو میں اسے ہدایت دینے لگ گیا کہ اس کو اس طریقے سے جلد نمٹا دو۔ ابھی میں اس کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا تھا کہ مجھے بھیا کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے بلا رہا تھا کہ اب آ بھی جاؤ، بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول دیں تو سارا منظر غائب ہو چکا تھا۔ ہم دونوں واپس عامل کے پاس آئے۔ میں نے انہیں تمام واقعے سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے، اب آپ ایک اور کام کریں، میرے والد صاحب کی قبر پر جائیں اور اسی طریقے سے آنکھیں بند کر کے 100 مرتبہ کل شریف پڑھ کر آئیں۔ میں نے یہ کام بھی مکمل کر لیا۔ جب واپس عامل کے پاس آیا تو وہ پوچھنے لگے، پڑھائی کے دوران تمہارا دل قائم رہا؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ کے فضل سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے یہاں سے بھی اجازت ہو گئی، اب آپ کو عمل کروا دیں گے۔ عمل کا طریقہ کار اور وظیفہ بتانے سے پہلے انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل کالے علم کا ہے، اس کو کالا پاک کہتے ہیں۔ اس عمل میں کامیابی کی صورت میں ہر وقت باوضو رہنا، ایک جوڑا پاک صاف کپڑوں کا اور ایک لوٹا پانی ہر وقت اپنے پاس رکھنا ضروری ہے، تاکہ کہیں جاتے ہوئے اگر راستوں سے کپڑوں پر گندے چھینٹے پڑ جائیں تو اسی وقت حصار کھینچ کر کپڑے تبدیل کرنے ہوں گے۔ اسی طرح پیشاب، سونا، کھانا پینا بھی اپنے ارد گرد دائرہ لگا کر کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سفر پیدل کرنا ہے، چاہے 100 میل کا ہو۔ اگر تانگے پر بیٹھو گے تو اس کا پہیہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر گاڑی پر سوار ہوگے تو اس کا ٹائر پنکچر ہو جائے گا۔ میں نے ان تمام شرائط پر آمادگی ظاہر کی تو وہ کہنے لگے کہ اس کے علاوہ کچھ شرائط میری بھی ہیں۔ میں نے کہا وہ بھی فرما دیجئے۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں جو کام بھی کہوں تم نے انکار نہیں کرنا۔ میں نے بندوق تمہارے کندھے پر رکھ کر چلانی ہے، اس سے چاہے کسی کو کتنا بھی نقصان ہو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہاں میری جگہ پر بیٹھ کر جوتیاں مرمت کرو تو تمہیں یہ کام بھی کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی بھی حامی بھر لی۔ پھر انہوں نے مجھے عمل لکھ کر دے دیا اور تاکید کی کہ اس کو یاد کرنے کے دوران بھی حصار کھینچ لینا ہے، حصار کے بغیر ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لانا، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جاؤ جا کر اس عمل کو یاد کرو، 3-4 دن بعد میں خود تمہارے گھر آؤں گا۔ میں نے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ 4 دن بعد وہ خود ہمارے گھر آئے۔ میں نے حسب توفیق ان کی خدمت کی۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ تمہیں موکلات نے قبول کر لیا ہے، یہ مٹھائی میں نے کم اور موکلات نے زیادہ کھائی ہے۔ تم باقاعدہ عمل شروع کرنے سے پہلے مجھے 32 روپے 10 آنے موکلات کے لیے کڑائی کی رقم ادا کر دو۔ میں نے انہیں رقم ادا کر دی اور اسی رات عمل کا آغاز کر دیا۔ یہ 21 دن کا عمل تھا جو سحری کے وقت اٹھ کر گھر میں ہی کرنا تھا۔ ان دنوں رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ عمل شروع کرنے کے 3 دن بعد جمعۃ المبارک آ گیا۔ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عامل صاحب سے ملنے کے لیے ان کے شہر پہنچ گیا۔ اس دن کا زیادہ حصہ میں نے ان کے پاس گزارا۔ اس دوران جمعے کی نماز کا وقت بھی ہوا، لیکن نہ انہوں نے خود جمعے کی نماز پڑھی اور نہ ہی مجھے حکم دیا۔ جب 4 بجے سپہر کا وقت ہوا تو میں اجازت لے کر واپس آ گیا۔ عمل کرنے کے دوران میں نے ان کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا۔ ہر جمعے کو ان کے پاس حاضر ہوتا اور اپنی کارگزاری سے آگاہ کرتا۔ اس دوران عامل صاحب موکلات کے لیے کڑھائیوں کے نام پر مجھ سے رقم بٹورتے رہے۔ کبھی انہوں نے 20 روپے 10 آنے کا تقاضا کیا، کبھی 36 روپے 10 آنے اور کبھی 40 روپے 10 آنے کا۔ میں ان کی یہ خواہش پوری کرتا رہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے ایک ناکام عامل۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمل ختم ہونے سے 8 دن پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں جتنا وقت عمل کی پڑھائی کرتا، باہر گلی میں کتا خوفناک انداز میں بھونکتا رہتا۔ میں نے یہ بات عامل استاد موچی صاحب کو جا کر بتائی۔ وہ کہنے لگے آج کے بعد کتے کے بھونکنے کی آواز نہیں آئے گی۔ انہوں نے مجھے علیحدہ علیحدہ ایک ایک لفظ میں مکمل آیت الکرسی کاغذ پر لکھ کر دی اور کہنے لگے کہ اب عمل کی پڑھائی اس کے اوپر بیٹھ کر کرنی ہے
اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی حافظ قرآن یا کوئی ایسا دوست جو تمہیں فلاں سورہ الٹے الفاظ میں یاد کروائے، اس کو یاد کرنا ہے۔ البتہ آیت الکرسی کو میں نے جائے نماز کے نیچے رکھ کر جب دوبارہ عمل کی پڑھائی کی تو دوبارہ کتے کے بھونکنے کی آواز نہیں آئی۔ اللہ اللہ کر کے 21ویں رات آئی۔ اتفاق سے صبح عید کا دن تھا۔ مجھے اس رات اتنی سخت نیند آئی کہ میری وقت مقررہ پر آنکھ نہ کھل سکی اور وہ رات عمل کے بغیر ہی گزر گئی۔ 3-4 دن بعد عامل موچی میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ ہاں بھائی، عمل پورا ہو گیا؟ میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی کہ میری آنکھ نہ کھل سکی اور وہ رات گزر گئی۔ عامل نے میری بات سن کر رونا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک روتا رہا اور شکوے کرتا رہا کہ میں نے تو تمہیں بہت بہادر سمجھ کر یہ وظیفہ بتایا تھا، نہ ہی میرے باپ دادا نے آج تک اتنی آسانی کے ساتھ کسی کو یہ عمل بتایا تھا، اور نہ ہی میں نے تو تمہیں بہت کچھ سمجھا تھا۔ تم نے میری ساری محنت خاک میں ملا دی۔ وہ کہنے لگا کہ اب میری کڑاہی 50 روپے 10 آنے ادا کرو اور میں واپس جاؤں۔ قصہ ختم۔ میں نے انہیں رقم ادا کی اور وہ چلے گئے۔ یہ عمل پورا نہ ہونے کے بعد جب میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کریم نے مجھے بہت بڑے خبیث عمل سے بچا لیا۔ شوق کے مارے میری عقل ماری گئی اور میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اللہ کے پاک کلام پر بیٹھ کر جنات کو قابو کرنے کے لیے عمل کرتا رہا۔ اگر میں کامیابی حاصل کر بھی لیتا تو اس کی شرائط پر پورا اترنا میرے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ کسی بھی وقت شرائط میں معمولی کوتاہی پر مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتے۔ میں زندگی میں دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، مجھے بری موت سے محفوظ رکھنا اور حالت ایمان میں اپنے پاس بلانا۔ شاید میری یہی دعا قبول ہو گئی۔ میری اپنے ان بھائیوں سے التجا ہے کہ جو کالے علم کے شوق میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں کہ وہ میرے ان تجربات سے نصیحت پکڑیں۔ بیماری کی وجہ سے والد محترم بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ ایک دن چارپائی پر لیٹے ہوئے کروٹ بدلنے لگے تو نیچے گر گئے، جس سے ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میرے ایک دوست حاجی محمد یوسف صاحب، جن کا میڈیکل سٹور تھا، وہ تیمارداری کے لیے گھر تشریف لائے۔ والد صاحب کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ بہت تکلیف میں ہیں، میں آپ کو ایک دوا لا کر دیتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ میڈیکل سٹور پر گیا اور دوا لا کر والد صاحب کو کھلا دی۔ دوا کھانے کے کچھ دیر بعد والد صاحب کی زبان بند ہو گئی، آنکھیں الٹی ہو گئیں، حالت مزید خراب ہو گئی۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ میرے دوست نے جو دوا دی تھی اس میں نشے کی بہت زیادہ مقدار شامل تھی، اور گردے کی تکلیف میں مبتلا شخص کے لیے نشہ آور دوا بہت مہلک ثابت ہوتی ہے۔ 3 دن بعد والد صاحب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ والد صاحب کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے تو رات کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اوپر سے جھانک رہا ہے۔ اس بنا پر مجھے گھر سے خوف آنے لگا۔ میں نے اپنے ایک دوست قاری صاحب سے اس معاملے کا ذکر کیا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ 3 دن مسلسل روزانہ 2.5 کلو میٹھے چاول پکا کر غریبوں میں تقسیم کریں۔ ان کی ہدایت پر عمل کرنے سے ہمارے گھر سے خوف کی کیفیت ختم ہو گئی۔ والد صاحب کی وفات کے 4 روز بعد ہی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ شروع ہو گیا۔ میرے والد اور میرے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کا علم صرف مجھے تھا، اس لیے میں نے اپنے بھائی کے بچوں کو وراثت سے مکمل حصہ ادا کیا۔ اب وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں مجھے ایک دعا کے ذریعے کشادہ رزق حلال نصیب ہوا۔ جب جائیداد تقسیم ہو رہی تھی تو دکان کا سامان لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ سب کے مجبور کرنے پر مجھے اپنے حصے میں سے اس سامان کو وصول کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ میرے حصے میں ایک گودام آیا جو بازار سے فاصلے پر تھا اور گاہک کا اس طرف بالکل کوئی رجحان نہیں تھا۔ یہ علاقہ غلہ منڈی کا تھا۔ جس گلی میں مجھے گودام ملا اس سے کوئی راہگیر گزرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باہر سے آنے والے زمیندار جب غلہ منڈی میں گدوں پر غلہ لاد کر لاتے تو اپنے جانوروں کو اس گلی میں باندھ دیتے۔ مجھے یہاں نئے سرے سے دکانداری کا آغاز کرنا پڑا۔ میں نے سابقہ دکان پر نہ تو یہ لکھ کر لگایا کہ دکان یہاں سے تبدیل ہو کر فلاں جگہ منتقل ہو گئی ہے، اور نہ ہی گاہکوں میں اس بات کی تشہیر کی کہ میں یہ دکان چھوڑ رہا ہوں، بلکہ میں نے اللہ کے بھروسے پر نئی جگہ دکان کا سلسلہ شروع کر دیا اور ساتھ حضرت سلمہ والی دعا کا وظیفہ شروع کر دیا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر اسباب پیدا کرے گا۔ یہ وہ دعا تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس وقت بتائی تھی جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر انتقال کر گئے تھے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں جب اس دعا کو پڑھتی تو دل میں خیال کرتی کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کس طرح مل سکتا ہے، لیکن اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ اس دعا کے طفیل میری شادی آپ سے ہو گئی۔ میں نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا اور دکان پر فارغ اوقات میں بھی اس کا ذکر جاری رکھتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ سے یہ بھی کہتا کہ یا اللہ،
بازار والی دکان پر جو گاہک میرے پاس آتے تھے تو اپنی رحمت سے ان کے دلوں کو میری طرف پھیر دے۔ میں یہ دعا انتہائی خشوع و خضوع سے کرتا تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد ہی اللہ نے اپنا فضل کر دیا۔ میرے پاس اتنے زیادہ گاہک آنا شروع ہو گئے کہ سابقہ 50 سالہ دکانداری میں میرے پاس اتنے گاہک نہیں آئے تھے۔ اگر کوئی صاحب دل آج بھی اپنی مشکلات سے نجات اور بہتر اسباب کے لیے اس دعا کو جتنی زیادہ تعداد میں پڑھے گا اتنی ہی جلدی اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیر امن۔ اس کو پڑھیں۔ میں آپ کو ایک درویش کا قصہ سناتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ اس قسم کے ہزاروں درویش آپ کے ارد گرد دھونی مارے بیٹھے ہیں۔ ایک رات کو میں اور میرے دوست حاجی محمد یوسف صاحب جلسہ سن کر دیر سے واپس آئے۔ میں اپنے گھر چلا گیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ میری بیٹی جو ہمیں ملنے کے لیے لاہور سے آئی ہوئی تھی اور قریب ہی چارپائی پر سو رہی تھی، اچانک اس کی چیخ بلند ہوئی اور اس نے امی جی کی آوازیں دینا شروع کی۔ میری اہلیہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور ڈرنے کی وجہ پوچھی۔ بچی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور دہشت سے اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ جس طرح خوف سے بچی نے آوازیں نکالی تھیں، عامل ہونے کے ذوم میں نے اس کی نقل اتار کر ویسی ہی آوازیں نکال دیں۔ یہ ایک حماقت تھی کہ مجھے کسی نے کیا کہنا ہے۔ جس چیز نے بچی کو ڈرایا تھا میری آوازیں سن کر وہ میری طرف آ گئی۔ اس نے آتے ہی میرے پورے جسم پر قبضہ کر لیا اور میرے جسم کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میری بچی تو تھوڑی دیر بعد سو گئی، لیکن خوف اور پریشانی سے تمام رات میں سو نہ سکا۔ یہ خوف مسلسل 3 دن تک مجھ پر طاری رہا۔ میں نے اپنے طور پر بہت پڑھائی کی لیکن مجھے سکون نصیب نہ ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں عملیات سے توبہ کر چکا تھا۔ میں نے اپنے ایک عامل دوست سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ وہ حافظ قرآن اور خاندانی عامل تھے اور کچی کوٹھی لاہور کے قریب رہتے تھے۔ انہوں نے گھر آ کر دم کر دیا، تعویذ لکھ کر دیے اور دم شدہ پانی کے چھینٹے گھر کے اندر لگانے کے لیے کہا۔ اللہ نے شفا دے دی اور سکون نصیب ہو گیا۔ انہیں رخصت کرنے سے پہلے میں نے پوچھا کہ آپ کی کیا خدمت کریں تو کہنے لگے رہنے دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے پھر بھی زبردستی 100 روپے ان کی خدمت میں پیش کر دیے جو انہوں نے قبول کر لیے۔ اس کے بعد وہ مجھے اکثر ملنے کے لیے آتے۔ میں حسب توفیق ان کی خاطر تواضع کرتا، چاہے 10 گاہک دکان پر سودا لینے کے لیے کھڑے ہوں۔ میں ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے سب کام چھوڑ چھاڑ کر عامل دوست کی طرف متوجہ ہو جاتا اور انہیں عزت سے بٹھاتا۔ یہ سب کچھ میں اس لیے کرتا تھا کہ میرے نزدیک وہ بہت نیکوکار ہستی تھے اور مجھے ان سے فیض بھی حاصل ہوا تھا۔ میرا محبت بھرا رویہ دیکھ کر انہوں نے مجھ سے مستقل رابطہ رکھا اور 4-5 دن کے وقفے کے بعد میرے پاس آنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مسجد کے لیے صفوں کی ضرورت ہے۔ میں نے انہیں اپنی حیثیت کے مطابق رقم دے دی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ مجھے 5,000 روپے ادھار کی ضرورت ہے۔ میرے پاس صرف 4,000 روپیہ تھا جو میں نے دکان کا سامان لانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس 4,000 روپے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہی دے دیں، میں 20 دن بعد آپ کو یہ رقم واپس لوٹا دوں گا۔ میں نے ان کے بہت سے کمالات دیکھے ہوئے تھے اور ان سے بہت متاثر تھا، اس لیے مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ میں نے 4,000 روپے ان کے حوالے کر دیے۔ رقم ادھار لینے سے پہلے وہ ہر تیسرے یا چوتھے دن آیا کرتے تھے، لیکن 4,000 روپے ادھار لینے کے بعد وہ 1 سال تک واپس نہ آئے۔ ایک دن صبح دکان پر آ گئے اور کہنے لگے کہ رقم آپ کو مل گئی ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہوا اور نہیں میں جواب دیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں افغانستان چلا گیا تھا اور جانے سے پہلے ایک طالب علم کے ہاتھ آپ کو رقم بھیجی تھی، اس کے بعد آج ہی واپس آیا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میں چند دن تک آپ کو بتا دوں گا کہ رقم کس وجہ سے آپ کو نہ مل سکی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ مجھے ملنے نہیں آئے۔ پھر 2 سال بعد ان کا ایک قاری دوست عبدالستار مجھے ملا۔ میں نے اسے ساری تفصیل سے آگاہ کیا اور انہیں حافظ صاحب کے کرتوت بتائے۔ میری باتیں سن کر قاری صاحب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں کوشش کر کے جلد ہی آپ کی رقم واپس دلوا دوں گا، لیکن حافظ جی کے سر پر اس لان تان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے مختلف جگہوں پر عامل حافظ صاحب کے خلاف بیانات جاری کرنے شروع کر دیے۔ میں نے ان کے رشتہ داروں کو اپنا دکھڑا سنایا۔ جب میری جرت اور زبان درازی کی رپورٹ حافظ صاحب کے پاس پہنچی تو وہ مجبور ہو کر میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے 3,000 روپے ادا کیے اور باقی 1,000 روپے 1 مہینے بعد دینے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ آج ان کے وعدے کو عرصہ گزر گیا لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میں اسی انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں کہ کب حافظ صاحب کا وعدہ پورا ہو اور وہ میری رقم واپس کر دیں۔ اس قسم کے بے شمار درویش صفت لٹیروں نے مجھ سے مختلف بہانوں سے ہزاروں روپے بٹورے۔ اس واقعے کے بعد میرا اعتماد بہت مجروح ہوا
کہ توبہ تائب ہونے کے باوجود ایک فراڈیا میرے ساتھ ہاتھ کر گیا۔